پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جاریت، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ پاک فوج کی آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے بلا اشتعال جاریت پر بھرپور کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا دفاع وطن کے لیے غیر متزلزل عزم ملک کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنا رہا ہے۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ چمن کے شہریوں کی افغان طالبان کے سویلین آبادی پر بزدلانہ حملوں کی شدید مذمت اور منہ توڑ جواب دینے کا مطالبہ۔ افغان طالبان رجیم کا شہری آبادی کو نشانہ بنانا کھلی جارحیت اور عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے چمن میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کا عمل انتہائی قابل مذمت ہے۔ افغان طالبان کے چمن میں سول آبادی پر حملے سے ایک جوان شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ نہتے شہریوں پر حملے ناقابل بنوں میں پولیس نے بڑا دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا۔ چوکی مزنگا پر رات گئے شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ دہشت گرد فجر تک مقابلے کے بعد پسپا ہو گئے۔ تازہ دم نفری اور سیکورٹی اداروں نے کنٹرول سنبھال لیا۔ آپریشن میں اسلحہ اور مشکوک سامان برآمد۔ کانسٹیبل فرید اللہ معمولی زخمی۔ خیبر پختونخوا پولیس کا دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار۔ پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا دعویٰ۔ بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید کی گرفتاری اور اس سے برآمد ہونے والے مواد نے پاکستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا پول کھول دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بھارت پاکستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ 7 دن گزرنے کے باوجود بھارت پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کا بھی کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے پاکستان دہشت گردوں کی بھارت میں تربیت، علاج سمیت دیگر سہولت کاری کے ناقابل تردید شواہد دنیا بھر کے سامنے رکھ چکا ہے۔ بھارتی ایویشن مسلسل تنزلی کا شکار۔ مودی کو دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا۔ مشرق وسطی کے بحران اور پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے باعث بھارتی ایئر لائنز شدید مالی خسارے کا شکار۔ ایندھن کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے بھارت کی 3 ایئر لائنز کو بندش کے دہانے پر پہنچا دیا۔ حکومت سے ریلیف اور قیمتوں پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ پروازوں میں کمی اور آپریشن محدود ہونے کا خدشہ۔ ماہرین کے مطابق مودی سرکار کی معاشی نااہلی اور ناکام حکمت عملی نے بھارتی ایویشن انڈسٹری کو بندش کے دہانے پر پہنچا دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف طویل المدتی بحری ناکہ بندی کی ہدایت۔ ایرانی تیل برآمدات اور معیشت کو نشانہ بنانے کا فیصلہ۔ امریکی ناکہ بندی سے ایران کی سمندری تجارت متاثر۔ چابہار بندرگاہ پر جہازوں کی غیر معمولی تعداد۔ ایران نے امریکہ اقدامات کو سمندری قزاقی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سے جہازوں کی رہائی کا مطالبہ۔ ایران کا امریکہ کی جانب سے جہازوں کو قبضے میں لینے پر اقوام متحدہ سے شدید احتجاج۔ جہازوں کا قبضہ فوری ختم کرانے کا مطالبہ۔ ایرانی سفیر انور سعید ایروانی نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور صدر سلامتی کونسل کو خط میں امریکی ناکہ بندی کو بحری قزاقی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی رویہ بین الاقوامی تجارت میں مداخلت اور املاک پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ ایران کو امریکی اقدامات کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ امریکہ سے جنگ بندی کے باوجود وہ جنگ کو ختم نہیں سمجھتے۔ ترجمان ایرانی فوج نے بیان میں کہا کہ ایرانی افواج تیاری اور اہداف کی فہرستیں اپ ڈیٹ کر رہی ہے۔ پینٹاگون صدر ٹرمپ کو ایران جنگ کی مکمل تصویر نہیں دکھا رہا۔ امریکی میڈیا کا انکشاف۔ پینٹاگون پر صدر ٹرمپ کو ادھوری معلومات دینے کا الزام۔ نائب صدر جے ڈی وینس کا جنگی بریفنگ پر سوال۔ امریکی میزائل ذخائر میں کمی پر تشویش۔ ایران کی فضائی اور میزائل صلاحیت برقرار۔ صدر کو خوش کرنے کے لیے حقائق چھپانے کا انکشاف۔ ماہرین نے خطرناک رجحان قرار دے دیا۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندی عائد۔ 35 ادارے اور شخصیات پر پابندیاں لگا دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان اداروں اور شخصیات نے اربوں ڈالر تیل کی ترسیل میں کردار ادا کیا۔ OFAC کی بینکوں کو وارننگ۔ آبِ حرمت سے جڑی ادائیگیوں پر نظر۔ چین کے صوبہ شینڈونگ کی ریفائنریز بھی زیر بحث۔
ایران NPT کی جائزہ کانفرنس 2026 کا نائب صدر منتخب، امریکہ نے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ ایرانی سفیر رضا نجفی اور امریکی نمائندے کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری، امریکی سفیر کا کہنا ہے انتخاب نامناسب ہے، ایران کے جوہری پروگرام پر شدید خدشات ہیں اور ایران نے انتخاب کو سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ ایرانی سفیر کا کہنا ہے فیصلہ کن ممالک کے اعتماد کا اظہار ہے، ایران عالمی معاہدوں کے تحت اپنے حقوق کا دفاع جاری رکھے گا۔ آبنہ ہرمز میں زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز کی سیکیورٹی ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ آبنہ ہرمز میں زیر سمندر کیبلز کو خطرات، ڈیجیٹل معیشت متاثر ہونے کا خدشہ، ایران نے خبردار کر دیا۔ کیبلز خطے کی ڈیجیٹل معیشت کے لیے ایک حساس اور کمزور نقطہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی یا سمندری سرگرمیوں میں اضافہ ہونے کی صورت میں ان کیبلز کے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جس کے اثرات پاکستان سمیت پورے خطے پر پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے کردار کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کا عزم رکھتا ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ قیادت شٹل سفارتکاری میں سرگرم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان واشنگٹن اور تہران کے درمیان پیغامات کی ترسیل کر رہا ہے۔ پاکستان کوششوں سے حالیہ جنگ بندی ممکن ہوئی اور اس میں توسیع بھی کی گئی۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے مطالبات پر مذاکرات میں تعطل پیدا ہو گیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی۔ جنگ بندی کے دوران ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، جہاں سیر حاصل اور مثبت گفتگو ہوئی۔ 11 اور 12 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان تقریباً 21 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور دیگر حکام نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزراء کی اہم ملاقاتیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی، وفاقی وزیر خالد مکسی اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے ملاقاتیں کی۔ وزراء کی جانب سے جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ حنیف عباسی کی وزیر اعظم کو ریلوے امور پر بریفنگ، فریٹ سروس کو مزید مؤثر بنانے پر وزیر اعظم کا زور، مسافروں کی سہولیات پر اقدامات پر اظہار اطمینان کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہمیں کسی کی شخصیت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب حکومت کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اعزاز شفیع کی ایک بیعت بھی ٹھیک نہیں۔ الفن کہتی ہوں اپوزیشن کے پاس کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا یہ ایوان ہے، یہاں ہر بات سچ ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کو جب بھی حکومت ملی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ اسکول ایجوکیشن کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس جاری اور نئے عوامی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ CDA کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ، 120 دن میں ڈیجیٹائزیشن مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ شہری آن لائن اپنی درخواستوں کا اسٹیٹس چیک کر سکیں گے۔ ڈیجیٹل پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہے۔ 2016 میں 3G اور 4G انٹرنیٹ لانچ کیا گیا۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ایک ماہ قبل 5G اسپیکٹرم کی بولی کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ 5G سے ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ میں تیزی آئے گی۔ پاکستان ڈیجیٹل کیش لیس مارکیٹ کی جانب گامزن ہے۔ شہریوں کو انٹرنیٹ کی بہتر سہولیات فراہم کرنے پر عمل پیرا ہے۔ شعبہ صحت اور تعلیم میں بھی انٹرنیٹ کا اہم کردار ہے۔ حکومت سندھ کا ٹرانسپورٹ نظام کو ڈیجیٹل بنانے کا فیصلہ، روٹ پرمٹس اور فٹنس سرٹیفکیٹس کی ڈیجیٹائزیشن کا حکم جاری۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ 30 جون تک مکمل ڈیجیٹائزیشن کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ تمام ٹرانسپورٹرز کو فوری رجسٹریشن کی ہدایت کر دی۔ فیلڈ دفاتر کو روزانہ 1000 اندراجات مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ 30 جون کے بعد مینول دستاویزات غیر مؤثر قرار دیے جائیں گے۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس۔
کراچی اور لاہور کے درمیان تجربات کے تبادلے پر اتفاق ہوا۔ شہری مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا گیا۔ میئر کراچی نے لاہور کی عوام کی مہمان نوازی کو سراہا، کہا یہ محبت کرنے والوں کا شہر ہے۔ انہوں نے وزیر ہاؤسنگ پنجاب کو کراچی آنے کی دعوت۔ نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، صرف چہرے بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں خطاب، کہا کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو عوام کی حقیقی حمایت حاصل ہو۔ پورے ملک میں 50,000 عوامی کمیٹیاں قائم کی جائیں گی تاکہ نچلی سطح پر عوام کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ انہوں نے موجودہ معاشی صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جج صاحبان کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس محسن اختر قیانی کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کر دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ، جسٹس سمن رفعت امتیاز کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے سندھ ہائی کورٹ تبادلہ کر دیا گیا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ وزارت قانون اور انصاف کی تصدیق، کہا وزیر اعظم کی ایڈوائس پر قائم مقام صدر نے پیرا 7 کے تحت ججز تبادلے کی منظوری دی۔ 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے کیس مقرر ہو گیا۔ چیف جسٹس سرفراز زوگر جسٹس محمد آصف کل سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس کی طرف سے کیس کی سماعت کی کاز لسٹ جاری۔ کیس 22 اپریل کو مقرر تھا۔ ایران امریکہ مذاکرات اور ریڈ زون کی بندش کے باعث کاز لسٹ منسوخ۔ بانی پی ٹی آئی بلا وجہ جیل میں ہے، نظریہ قید نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سینیٹر آف ایکسیلنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی کی بینائی 85% تک متاثر ہو چکی ہے، انہیں اپنی لیگل ٹیم اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ خیبر پختونخوا حکومت بانی کے نظریے کو عملی شکل دینے کے لیے کام کر رہی ہے، نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے اقدامات جاری ہیں، تعلیمی اداروں سے فرسودہ کورسز کو ختم کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا خیبر پختونخوا میں کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جیکب آباد میں جاکرانی ہاؤس آمد۔ بلاول بھٹو نے رکن قومی اسمبلی میر اعجاز خان جاکرانی سے ان کے صاحبزادے میر زید خان جاکرانی کے انتقال پر تعزیت کی۔ بلاول بھٹو کی میر زید خان جاکرانی کے بلندی درجات کے لیے فاتح خوانی۔ انہوں نے میر زید خان جاکرانی کے انتقال پر لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صنعتی صارفین کے لیے گیس سستی ہونے کا امکان، آئی ایم ایف کی گیس لیوی پر کمی کی اجازت۔ کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی میں 30 سے 60% کمی متوقع۔ گیس لیوی کا نیا فارمولا منظور، ٹیرف اوسطاً بنیاد پر مقرر ہوگا۔ بجلی کی طلب کم ہونے پر لیوی دوبارہ بڑھانے کی شرط۔ رواں مالی سال لیوی سے 105 ارب روپے آمدن کا ہدف مقرر۔ پنجاب میں سی سی ڈی کے ایک ہی روز میں 5 مقابلے، 11 ملزمان ہلاک۔ لاہور میں ڈیفنس، اقبال ٹاؤن اور چوہنگ میں 6 ملزمان مارے گئے۔ شیخوپورہ میں فائرنگ کے تبادلے میں 3 اشتہاری ملزمان ہلاک۔ ساہیوال میں مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے صدر صرافہ مارکیٹ میں دکان میں مبینہ نقب زنی کی واردات، بھاری مالیت کا سونا چوری کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا واقعے کا نوٹس، ڈی آئی جی ساؤتھ سے فوری رپورٹ طلب کر لی، کہا نقب زنوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کو حرکت میں لایا جائے، ملزمان کی گرفتاری کے لیے جدید اور ماڈرن تکنیک سے استفادہ کیا جائے۔ چین کے شہر سانیہ میں ایشین بیچ گیمز میں پاکستان نے 3 تمغے جیت لیے۔ ریسلنگ میں 2 سلور میڈلز حاصل، اسد اللہ اور انعام بٹ کی شاندار کارکردگی۔ کبڈی میں پاکستان نے برونز میڈل جیت لیا۔ فائنلز میں ایرانی پہلوانوں سے مقابلہ، محمد عبداللہ برونز میڈل میچ میں ناکام۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ کے لیے نیوزی لینڈ ویمن کرکٹ ٹیم کا اعلان، ایلمیا 15 رکنی ٹیم کی قیادت کریں گی۔ صوفی ڈیوائن اور سوزی ویڈز اسکواڈ میں شامل دونوں سینئر کھلاڑیوں کا آخری ورلڈ کپ ہوگا۔ ورلڈ کپ 12 جون سے انگلینڈ میں شروع ہوگا۔ ورلڈ کپ سے قبل انگلینڈ کے خلاف سیریز بھی شیڈول۔